الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ تعالی آج سے اسماء حسنہ سے متعلق ہمارے دروس ہوں گے۔ آج بروز جمعرات 4 جنوری انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دروس سے فائدہ پہنچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا جو درس ہمارا ہے وہ اسماء حسنہ، اس علم کو جاننے کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں الاسماء الحسنہ کا جو نام ہے یا لفظ ہے یہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک جگہ میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں ہے، اور سورہ اسراء یا بنو اسرائیل جس کو بھی کہتے ہیں 110 میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى، اور سورہ حشر آیت نمبر 24 میں فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ان 4 آیتوں میں اللہ نے اپنے ناموں کے ساتھ الحسنہ کا ذکر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام بہت اچھے ہیں، صرف اچھے ہی نہیں بلکہ بہت اچھے ہیں۔ الحسنہ اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے افعال تفضیل کہا جاتا ہے، یعنی سب سے اچھے نام۔ الاسماء الحسنہ کا معنی ہے سب سے اچھے نام، کئی لحاظ سے اچھے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے اچھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام اور تمام صفات بڑے کمال کے ہیں۔ کمال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے تمام نام اور تمام صفات بڑے جلال والے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں اور صفات میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام اور صفات جمال والے ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ تو اس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام بلکہ تمام صفات اور اللہ تعالیٰ کے تمام کام یہ سب کے سب بڑے ہی کمال والے، جمال والے، جلال والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کام بھی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ اللہ کے تمام کام حکمت پر مبنی ہیں، مصلحت پر مبنی ہیں، رحمت پر مبنی ہیں، ظلم اور زیادتی سے بالکل پاک اور خالی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا کہ الاسماء الحسنى، یہ سب سے عظیم ترین نام ہے، سب سے بہترین نام ہے۔ انہی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں سے دعا کرنے کا حکم دیا، تو اس آیت میں دعا سے مراد 3 باتیں مراد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے، ان ناموں کے واسطے سے، وسیلے سے اللہ سے اپنی مراد مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رحمان ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہم پر رحم فرما۔ اللہ کا نام غفور ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تو غفار ہے، تو غفور ہے، میری مغفرت فرما۔
تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ ایک مفہوم ہے فدعوہ بہا کا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ناموں سے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی جائے، کہ اللہ نے حکم دیا فدعوہ بہا، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرو، مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ انشاءاللہ اس کی اور مثالیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں سے کیسے اس نے اپنی تعریف کی، قرآن کریم کی کئی صورتوں کے اندر جب بیان کیا ہے۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام اور اپنے صفات اور اپنے افعال کے ذریعے سے تعریف فرمائی، اور بندوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے ناموں اور اس کے صفات اور اس کے کاموں کے ذریعے سے اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور فدعوہ بہا کا ایک تیسرا مفہوم یہ ہے کہ ان ناموں کے تقاضے کے مطابق اللہ کی عبادت کریں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام الغفور ہے، بخشنے والا ہے، اللہ کا نام رحیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے والے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے والے کام کریں۔ تو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس آیت کے اندر کہ اللہ کے ناموں کے تقاضے کے مطابق عبادت کرو۔ تو فدعوہ بہا کے اندر ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرو، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ تو یہ سارے نام جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، ان سارے ناموں کو اس آیت کے مفہوم سے ہم جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، قرآن میں کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ علم، اس علم کو جاننا بہت ہی اہم ہے اور بڑا فضیلت والا علم ہے۔ اسماء حسنہ کا علم بڑا فضیلت والا علم ہے اور بڑی اہمیت والا علم ہے۔ اس علم کی اہمیت کا اندازہ اور اس کے دلائل ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ انسانوں پر سب سے پہلا فرض ہے۔ انسانوں پر جتنے فرائض اللہ نے جو ہے فرض کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں سے، اس کے کاموں سے اور اس کی صفات سے جاننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جاننا یہ جو ہے سب سے پہلا فرض ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرو۔ تو اس میں جس بات کا حکم دیا گیا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، یہ حکم فرض کا حکم ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ اس فرض کو ادا کریں۔ اور یہ فرض ایسا فرض ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر سب سے پہلا فرض مقرر کیا ہے، یہی ایمان باللہ ہے۔ تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے اندر اللہ کے ناموں کو جاننا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا، اللہ کے کاموں کو جاننا، تو یہ ساری چیزیں، بلکہ اللہ کے حقوق کو جاننا، یہ ساری چیزیں ایمان باللہ کے اندر داخل ہیں۔ تو ایمان باللہ کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا، یہ اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اللہ کے اسماء اور صفات کو چھوڑ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ تو اس طریقہ سے ہم جب دنیا میں لوگوں کے معاملات پر غور کرتے ہیں، تو کوئی بھی شخص اگر کسی سے معاملہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کام جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اخلاق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے جو ہے اپنا معاملہ جو ہے استوار کرتا ہے، اپنا معاملے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارے سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے، ہمارا ہر خیر اس سے وابستہ ہے، تو اس کو جاننا تو بدرجہ اولا فرض اور ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس علم کو جاننے کے بارے میں حکم دیا فدعوہ بہا، اس علم کے ذریعے سے، اس ناموں کے ذریعے سے اللہ کو
پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کو جانے بغیر ناممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء اور اس کی صفات اور اس کے کاموں کے ذریعے سے جب بندہ جانے گا تو اسی وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کائنات کی پیدائش، آسمان، زمین اور اس کے اندر جتنی کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانو، جیسا کہ سورۃ طلاق کی آخری آیتوں میں فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا اور اسی جیسے زمینیں بھی پیدا کی، یعنی 7 زمینیں پیدا کی، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کس لیے بنائی ہیں؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو کائنات کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو جاننے کے لیے، اللہ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو بھی مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے افعال کا، اپنے کاموں کا اور اپنے ناموں کا جہاں ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یعنی ان مخلوقات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اور سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ کس بات کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کی معرفت کی، اللہ کو معلوم کرنے کی، اللہ کو جاننے کی بہت سی نشانیاں اللہ نے اس کائنات میں رکھی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی اور بھی آیتوں میں اللہ نے فرمایا، اپنی کئی صفات اور اپنے افعال کا ذکر کر کے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، کہ یہ ساری نشانیاں اللہ کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولو الالباب کا سورہ آل عمران کے آخر میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور یہ رات کا آنا اور جانا، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو مقصود اس ساری آیتوں کو ذکر کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کائنات کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کائنات کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ اس علم کی عظمت کا اور اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اس علم کو اہل علم نے الفقہ الاکبر کہا، سب سے بڑا فقہ، سب سے بڑی سمجھ کا علم، اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو ہے معاملات کا جو علم ہے اس کو فقہ اصغر کہتے ہیں، یعنی چھوٹی فقہ۔ اس لیے کہ فقہ اکبر اس لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کو کہ یہ بنیادی علم ہے۔ جو فقہ اصغر ہے، دیگر جو عبادات کا علم ہے، یہ علم حقیقت میں اس کی قبولیت کا دار و مدار اور اس کی اصلاح کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے علم پر ہے، اسماء اور صفات کے علم پر ہے، اس لیے اس کو فقہ اکبر کہا اور اس کو جو ہے فقہ اصغر جو ہے کہا اہل علم نے۔ تو اسی سے اس علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اور اس علم کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے اس کو علم کو سیکھنے میں، اس بات کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا
یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دینی علم کو سیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اور دینی علم یہی فقہ اکبر ہے اور یہ فقہ اصغر ہے۔ تو جو بھی اس دونوں فقہ علم کو حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس کو اس علم کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے سیکھنے والوں کو دیگر لوگوں پر جو فضیلت بخشی ہے۔ اس علم کی اہمیت اور اس علم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اسماء حسنہ کا علم ایمان کی اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اس کی رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ ان میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ اور اللہ پر ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ کے اسماء اور صفات کا علم جو ہے داخل ہے۔ تو لہٰذا اللہ پر جو ایمان کی جو بات ہے، جو سب سے پہلا رکن ہے، بقیہ ارکان کی بنیاد ہے۔ گرچہ یہ 6 رکن پورے دین کی اہم بنیاد اور اساس ہیں، لیکن ان 6 بنیادوں میں بھی سب سے پہلی بنیاد اور سب سے پہلا رکن ایمان باللہ ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین رکن ہے، اس لیے اس علم کو جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اس علم کی عظمت اور اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اسماء حسنہ کا علم مقدس علم ہے، مبارک علم ہے اور عظیم ترین علم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام اور تمام صفات بہت ہی اچھے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر تھپکتے ہوئے گویا ان کو شاباشی دیتے ہوئے فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ تو اس آیت کے اندر، آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 نام اور ٹوٹل 13 صفات کا ذکر ہے۔ تو اس علم کی اس آیت الکرسی کے اندر خالص اللہ کے اسماء اور صفات ہی کا ذکر ہے، اور اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ترین آیت۔ اور جب اس کا علم ابی بن کعب نے بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مبارک علم ہے، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مبارک ترین علم ہے، یہ مقدس علم ہے، لہٰذا یہ بہت ہی توجہ دینے والا علم ہے۔ اس سلسلے میں اس علم کی عظمت اور اہمیت کی ایک چھٹی بات جو ہمارے درس میں آج بیان ہو رہی ہے، وہ اس طرح سے بھی ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس علم کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی عمارت کی بلندی اور مضبوطی کا دار و مدار اس کی بنیاد پر ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی اس عمارت جتنی بھی لمبی ہوگی وہ جو ہے مضبوط رہے گی۔ اور عمارت یہاں پر جو ہے ایمان باللہ یہ حقیقت میں بنیاد ہے، اور اعمال صالحہ یہ عمارت ہے۔ اگر اعمال صالحہ آدمی کرتا جائے اور ایمان کی بنیاد اگر اس کی کمزور ہے تو پھر اس کی بنیاد، اس کی عمارت بھی جو ہے کمزور ہوگی، اس کے اعمال صالحہ بھی کمزور ہوں گے۔ اگر ایمان کے اندر شرک اور دیگر ایسے بدعات وغیرہ کی جیسی دراڑیں اگر پیدا ہوں تو پھر جو ہے اس کے اعمال کی عمارت ہی ڈھہ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ جو ہے شرک کرو تو پھر جو ہے آپ کا عمل جو ہے برباد ہو جائے گا۔ تو یہ شرک ایمان کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے والی ہے، اور جب ایمان کی بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی تو پھر جو ہے عمل کی عمارت، عمل کی بلڈنگ بھی جو ہے برباد ہو جائے گی، گر جائے گی۔ اسی طریقہ سے اس مثال پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایمان کی جو بنیاد ہے، عموماً بنیاد اگر جو ہے مضبوط ہو اور اگر اس کی عمارت جو اس بنیاد پر ٹہری ہے
اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہو یا گر جائے تو اس کی اصلاح ممکن ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر عمارت کی بنیاد کے اندر یہ خلل پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے اس عمارت کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی اور اس عمارت کے لیے یقیناً خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہی حال ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ تو ایمان بنیاد ہے اور عمل صالح اس کی جو عمارت ہے۔ امام ابن قیم نے اس علم کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اسماء حسنہ اور اعمال صالحہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کے بدن میں طاقت ہے، جب تک انسان کے اندر قوت اور طاقت زیادہ ہوگی، بھرپور ہوگی، اس کا بدن صحیح سالم رہے گا اور وہ مختلف قسم کی بیماریوں کو دفاع کرے گا، جبکہ اگر اس کی قوت کمزور ہو جائے گی تو اس کے اوپر بہت سی بیماریاں حملہ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ ہے کہ ایمان ایک مضبوط طاقت ہے اور قوت ہے۔ جب جو ہے ایمان مضبوط ہوگا تو برے اعمال اور گناہوں سے بندہ دور رہے گا، اور جب اس کا ایمان ہی کمزور ہوگا تو پھر جو ہے وہ گناہوں کی طرف آگے بڑھتا جائے گا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس علم کی اہمیت اور عظمت کی بات یہ بھی ہے کہ یہ حقیقی علم ہے، اسی پر انسان کی فلاح اور کامیابی کا دار و مدار ہے، چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں ای شیء عرف من لم یعرف اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچانا ہی نہیں، وہ جو بھی علم حاصل کرے تو وہ کیسا علم ہوگا، یعنی اس سے بڑھ کر کے کوئی اہم علم نہیں ہے۔ وَأَيُّ حَقِيقَةٍ أَدْرَكَ مَنْ فَاتَتْهُ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ، جس نے اس اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی حقیقت سے محروم ہو گیا، دنیا کی کوئی بھی حقیقت کو وہ پالے تو جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَأَيُّ عِلْمٍ حَصَلَ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَالْعَمَلِ بِمَرْضَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اللہ کی خوشنودی کا عمل، اللہ کی معرفت کا علم اور اللہ کی خوشنودی کا عمل، جس شخص سے یہ چیز فوت ہو جائے، جو شخص اللہ کی معرفت کا علم حاصل نہ کرے، اللہ کی خوشنودی کا عمل نہ کرے، تو اس سے بڑا کون سا ایسا علم ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس سے بڑھ کر کے کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقی علم اللہ کی معرفت کا علم ہے، اور حقیقی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ جس نے اس علم کو حاصل نہیں کیا، چاہے دنیا کے اندر وہ کتنا بھی بڑا علم والا ہو، وہ حقیقی علم نہیں ہے۔ یہ بات امام ابن قیم جو فرماتے ہیں۔ اس علم کی اہمیت اور عظمت کی ایک دلیل قرآن کریم میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جا بجا اسماء حسنہ کو جاننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے، تو اللہ شدید العقاب ہے، یہ اس کی صفت ہے، اس کو جاننے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے، تو یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں جن کو اللہ نے جاننے کا حکم دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو اللہ کے علیم یعنی اس نام کو جاننے کا حکم دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اس نام کو جاننے کا حکم دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، غفور اور حلیم ہے اللہ تعالیٰ، اس کو جانو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے، اس بات کو جانو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں کو جاننے کا اور اس علم کو، اللہ کے علم کو، اس کے اسماء حسنہ کو جاننے کا جو حکم دیا، اس کے اس علم کو سیکھنے کا جو حکم دیا۔ اس علم کی عظمت اور اہمیت اس لیے بھی ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ اللہ کے اسماء اور اس کے صفات کا ذکر ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم میں جو بھی موضوع اور جو بھی ٹاپک ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کے ناموں اور اس کے صفات اور اس کے کاموں کے مقابلے میں کم ہیں۔ اسی لیے اس علم کی اس سے جو عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جن آیتوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر ہے وہ دیگر آیات سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے اس علم کی اہمیت اور اس علم کی فضیلت کا، کہ جن آیتوں میں اللہ کے نام اور اللہ کے صفات ذکر کیے گئے ہیں وہ دیگر آیتوں کی بنسبت زیادہ فضیلت والی اور زیادہ ثواب والی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں یہ بات گزر چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم آیت فی کتاب اللہ، وہ ایک ہی آیت ہے لیکن سب سے عظیم ترین آیت ہے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن کی عظیم ترین آیت الکرسی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے 4 نام اور اللہ کی 13 صفات کا جو ذکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کرنے کے بعد ابی بن کعب کے جواب کو سن کر کے آپ نے فرمایا کہ علم تمہارے لیے مبارک ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرمایا اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن کی عظیم ترین صورت، آیت الکرسی کو قرآن کی عظیم ترین آیت اور سورہ فاتحہ کو قرآن کی عظیم ترین صورت کہا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ کے اسماء اور صفات سے ہوا۔ الحمدللہ اللہ کا نام ہے، رب العالمین رب کا نام ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو گویا یہ 5 ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس سورہ فاتحہ کا آغاز فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر اس کو اعظم سورۃ فی القرآن کہا، قرآن کی عظیم ترین صورت۔ اور اس لیے بھی کہ اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ جب اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ ابشر بنورین، میں تمہارے لیے 2 نور کی لے کر آیا ہوں، ایک تو سورہ فاتحہ، دوسرے آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اس کو بھی جو نور کہا گیا۔ تو اس صورت کو نور کہا گیا اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین صفات کا جو ذکر ہے، ناموں کا جو ذکر ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص، اس کے اندر بھی اللہ کے جو ہے 3 نام اور 3 صفات کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعدل ثلث القرآن، یہ 4 آیتوں والی سورت جس کے اندر 3 نام اور 3 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنی مختصر سی صورت گویا 10 پاروں کے برابر ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ یہ چیز یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی جب بھی وہ نماز پڑھاتے تھے، لوگوں کو جب نماز پڑھاتے تھے، ایک سریے میں ایک صحابی کو آپ نے امیر بنا کر کے بھیجا، جب وہ اپنے صحابہ کی نمازوں میں امامت کرتے تو سورہ اخلاص پڑھ کر کے اختتام کرتے قرات کا، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بلا کر کے پوچھا، یا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ آخر وہ اس لیے کیوں کرتا ہے، اس طرح کیوں کرتا ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، اس صورت کے اندر رحمان کی صفت ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، تم اس کو خبر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے اس علم سے، اسماء اور صفات سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے ایک اور انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے، جب بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر جو ہے دوسری سورت کی قرات کرتے اور پھر جو رکوع میں جاتے۔ صحابہ کرام ان کو جو ٹوکے اور کہا کہ جو یا تو تم صرف سورہ اخلاص پڑھو اور دوسری تلاوت کو چھوڑ دو، یا ہے کہ دوسری تلاوت پڑھو پھر جو سورہ اخلاص کو مت پڑھو۔ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص امامت کرے، اس لیے کہ وہ جو ہے قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے ان کے اندر۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ ہمارا امام اس طرح سے کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ اس طرح سے کیوں کرتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ انی احبھا،
میں اس صورت کو پسند کرتا ہوں، اس صورت سے محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تمہاری یہ محبت تمہیں جو ہے جنت میں داخل کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کا سبب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اسماء حسنہ یہ عظیم ترین علم ہے۔ اس علم کی اہمیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت کا آغاز جیسا آپ نے ابھی سنا اللہ کے ناموں سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور قرآن کی آخری سورت میں بھی اسی قسم کے 3 نام کا ذکر ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو رب، ملک اور الہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام قرآن کے آخری صورت میں ذکر کیے گئے، اور یہی 3 نام الہ کے بجائے یہاں اللہ ذکر کیا گیا، اور یہاں رب بھی ہے وہاں بھی رب کا ذکر کیا گیا، اور یہاں جو ہے مالک یوم الدین ہے اور یہاں ملک الناس ہے۔ تو مالک اور ملک، رب اور الہ یہ سب جو ہے تینوں نام پہلی صورت میں بھی ہیں اور آخری صورت میں بھی ہیں، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم بہت زیادہ پسند ہے، جس کی بنیاد پر اس نے اپنے کلام کا آغاز اپنے ناموں سے کیا اور اپنے کلام کا اختتام بھی اپنے ناموں سے کیا۔ دوسری طرف یہ علم جو سورہ فاتحہ کے اندر ناموں کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، ان ناموں کے واسطے سے نور ہدایت طلب کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اور جبکہ اس سورہ قرآن کی آخری صورت میں اس نور ہدایت کے دشمنوں سے پناہ طلب کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اور ان دونوں دعاؤں کو انہی ناموں کا واسطہ دیا گیا، رب کا، اللہ کا اور مالک کا۔ تو یہ اس علم کی عظمت اور اہمیت پر جو دلالت کرنے والی باتیں ہیں۔ اسی طریقہ سے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کے جو کلمات سکھائے ہیں اور دعا کے جو کلمات سکھائے ہیں، ان دعاؤں کے اندر اللہ کے نام اور اللہ کی حمد و ثنا اگر موجود ہے تو وہ سب سے زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں، جس کا ذکر بہت لمبا ہے، لیکن جو ہے چند مثال کے طور پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ بعد القرآن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ 4 کلمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی اس کے اندر موجود ہیں اللہ اکبر کی شکل میں۔ تو اس طریقہ سے آپ نے فرمایا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک یہ کلمات پیارے ہیں۔ ان 4 کلمات کی بہت عظیم فضیلت ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے بعد اس کو جو ہے پڑھنا مسنون ہے، سوتے وقت اس کو جو ہے پڑھنا مسنون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اور بہت سی باتیں بتائی ہیں، بہت سے فضائل ذکر کیے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جن کلمات میں اللہ کا ذکر، اس کے حمد و ثنا کا ذکر ہو، جس میں اللہ کے صفات کا ذکر ہو، اللہ کے ناموں کا ذکر ہو، وہ بہت ہی فضیلت والے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک پیارے کلمات ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ علم بہت زیادہ پیارا اور بہت زیادہ عظیم ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان للرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دونوں کلمات یعنی زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں، اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام العظیم ہے۔ اب صرف اس ایک حدیث پر اگر غور کریں تو کافی ایسے فوائد ہمیں نظر آئیں گے کہ یہ زبان پر جہاں آسان ہیں وہاں میزان میں بھاری ہیں۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ کل قیامت کے دن اعمال کو تولی جانے والی جو میزان، جو ترازو قائم کی جائے گی، وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں 7 آسمان اور 7 زمین سم ہو جائیں گے۔ تو اتنی بڑی ترازو کے سامنے، اتنی وزنی چیزوں کو اٹھانے والی ترازو کے سامنے بھی یہ کلمات اتنے وزن ہیں کہ ساری چیزوں کو ہلکی کر دیں گے۔ تو اسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا کو جو کلمات سکھائے، جو صبح اور شام پڑھنے کے ہیں، جیسے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی رضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اور اس کے جو ہے ناموں اور اس کے جو صفات کی طرف اشارہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اس میں ہمیں
یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن کلمات میں، ذکر کے جن کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا ذکر ہے، وہ بڑے فضیلت والے ہیں، بڑے ثواب والے ہیں۔ ایسی بہت سے جو ہے نام ہیں جس میں جو ہے دعائیں بھی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کا ذکر فرمایا کہ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اس دعا کو جو شخص صبح کے وقت پوری یقین کے ساتھ پڑھے گا اور شام ہونے سے پہلے مر جائے گا تو اس کے لیے جنت جو ہے واجب ہے۔ اسی طریقہ سے شام کے وقت بھی اگر پڑھے گا تو اس کے لیے یہی ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں یا اکثر ذکر کے جو کلمات تھے اسی قسم کے اللہ کے نام اور صفات اور حمد و ثنا پر جو ہے مبنی تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جو شخص اس ذکر کو پڑھے گا جس کے اندر استغفار بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی ہے، بلکہ اللہ کے ناموں میں الحی القیوم ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم جو کہلاتے ہیں، تو اس ذکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو پڑھے گا اگر وہ جنگ کے میدان سے بھی بھاگ جائے تو اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ کے میدان سے بھاگنا یہ جو ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے شرک کے بعد، تو اس قسم کے کبیرہ گناہ بھی اس دعا کو پڑھنے سے، اس ذکر کو کرنے سے جو ہے معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تو 100 مرتبہ ہم آپ کے زبان سے یہ کلمات سنتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور الرحیم۔ تو اس میں جو ہے اللہ کے نام الغفور الرحیم بھی ہے اور جو ہے اپنی مغفرت اور استغفار کا بھی ذکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں کئی نام ہیں، جن میں سے جو ایک دعا ہے جس میں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ تو الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، یہ ایسے عظیم ترین نام ہیں۔ انشاءاللہ ان ناموں کی تفصیل تو آئے گی، تو مقصود یہ ہے بتانے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے جو کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے ناموں پر مشتمل ہے، اس کے صفات پر مشتمل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عظیم ترین علم ہے، ایک بندے کو خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں اسماء حسنہ کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت پر جو ہے دلالت کرتی ہیں۔ اس علم کی عظمت پر دلالت کرنے میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن کو جب ہم پڑھیں گے، اس علم کو سیکھنے کے بعد تو قرآن کو سمجھنے میں، اس میں تدبر کرنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے کہ سارا قرآن اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے نام اور اس کے کاموں پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق جو بندوں پر فرض ہے اس کی جو اس کے اندر وضاحت کی گئی ہے۔ جب اللہ کے ناموں اور صفات کو جب ہم اچھی طرح جانیں گے تو قرآن کو سمجھنے میں اور اس میں تدبر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طریقہ سے اسماء حسنہ اور اس علم کی خوبیوں کو بندہ جب جان لیتا ہے تو یقیناً اس کو اپنی کمزوریوں کا اور اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جو ہے بلندیوں کو جو ہے بیان کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے جلال، اس کے کمال اور اس کے جمال اس کے اندر جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ جب اس چیز کو بندہ جانے گا تو یقیناً اس کی کمزوری، بندے کی اپنی کمزوری اور گناہوں کا اس کو احساس ہوگا، اور اللہ کی عبادت میں وہ کہاں کوتاہی کر رہا ہے اس بات کا احساس ہوگا۔ اس لیے بھی یہ علم بہت عظیم ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت جو پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ علم جتنا زیادہ بندے کے اندر پختہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے وہی ہیں جو علماء ہیں۔ تو علماء یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم رکھنے والے، اللہ کی ذات کا علم رکھنے والے، اللہ کی صفات کا علم رکھنے والے، اور جو اللہ کی معرفت حاصل کر کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اسی اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہری اور باطنی عبادات کو اچھے سے اچھے انداز میں ادا کرے گا۔ لہٰذا مخلوق میں سب سے زیادہ
اللہ کے ناموں کو اور اس کی صفات کو جاننے والے انبیاء کرام ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی عبادات میں آگے رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اخشاکم للہ و اتقاکم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم و اعلمکم باللہ انا، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی لاتقاکم للہ و اخشاکم للہ۔ تو اس طریقہ سے ان باتوں سے بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اللہ کی ظاہری اور باطنی عبادات کو احسن سے احسن، سب سے اچھے انداز میں ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس کو جتنا زیادہ علم ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اللہ کے ناموں کا، اس کی صفات کا، اتنا ہی وہ اللہ سے محبت کرے گا اور اسی کے مطابق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی عبادات کو ادا کرے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس علم کی عظمت اور اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس عظیم ناموں کو یا اسماء حسنہ کو، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمائے ہیں، ان کو ویسے ہی سمجھنے اور ویسے ہی جاننے اور اس قاضوں کے مطابق ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔